قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس آیت کے تحت لکھا، آپ فرماتے ہیں فَكَفَى بِهَذَا حَدًّا وَتَنْبِيهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَىٰ إِلْزَامِ مَحَبَّتِهِ وَوُجُوبِ فَرْضِهَا۔ حضرت قاضی یاز فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا جو خلاصہ ہے کہ والد، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار، مال تجارت، پراپرٹی، یہ سارے ایک طرف ہوں اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کی توجہ ادھر ہو تو آپ خسارے میں ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی، اس کے بعد اس آیت پر کلام کیا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ہیں جو اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس لائبریری، جس کے پاس کتابیں بہت زیادہ ہوں، جس کے پاس طلباء بہت زیادہ ہوں نا، عالم اس کو کہتے ہیں جو حضور کی عزت پر بولے اور ایسا بولے جس طرح امیر المجاہدین بول کر چلے، بس عالم وہ جس کو ہر مسئلہ سمجھ آ جائے لیکن عزت رسول کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، وہ کاہے کا عالم ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جملہ کہا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 310۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس کو جہان میں حضور سے بڑھ کر کوئی عزیز ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ حضور سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھتا ہے، فرمایا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بھی ہو، کوئی معزز ہو، چاہے وہ دینی لبادے میں ہو یا دنیاوی لبادے میں ہو، چاہے وہ اس کا امام ہو، چاہے وہ اس کا استاد ہو، چاہے وہ اس کا مرشد ہو، چاہے وہ اس کا والد، سارے رشتے تو اللہ نے خود گنوا دی۔ فرمایا اگر وہ کائنات میں، مخلوق میں، جہان میں کسی کو حضور سے زیادہ معزز رکھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے، نہ یہ حج کی طرح فرض ہے، نہ یہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، بلکہ یہ ایسا فرض ہے جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ اقبال بولا مغز قرآن روح ایمان جان دی حسب حب رحمت للعالمین۔ دب کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسال، تھوڑا جا اور یہ ایسا فرض ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے سے لے کر حشر میں اٹھائے جانے تک یہ فرض ہے کہ قبر میں بھی اگر حضور نظر آئے تو ادب یوں کرنا ہے جس طرح امام احمد رضا عطا کر گئے۔ فرمایا میری قبر 6 فٹ اونچی رکھنا، کھلی بھی رکھنا، اونچی بھی رکھنا۔ کہا حکمت کیا ہے؟ کہا حکمت کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنی آرزو ہے کہ جب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو اور میں کفن کے اندر لپٹ کر بیٹھا نہ رہوں، نگاہ جمال یار پر جائے، میں کھڑا ہو کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھتے ہیں آپ کوئی جا رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جی بخاری کی حدیث نمبر 4507، یا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، مجھے ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن سے دکھائیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پہلا کلمہ انہوں نے سنا لیا جی، پورے قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی قرآن کس نے بتایا؟ پوری ٹیم تھی،
ہر کام کی ٹیمیں ہوتی ہیں. جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی ٹیم تھی جو وحی الہی لکھتی تھی, اور جب وحی لکھی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو حصہ ہے یہ میرا فرمان ہے, اور یہ حصہ یہ رب کا فرمان ہے. اب جس حصے کو حضور نے یہ کہہ دیا کہ اس کو تم نے نماز میں نہیں پڑھنا وہ حدیث بن گئی, اور جس کو یہ کہہ دیا اس کو نماز پہ پڑھنا ہے وہ قرآن بن گیا. زبان ایک ہی ہے, بس اس سے کچھ نکلنے والے جملے وہ قرآن بن گئے, کچھ حدیث بن گئے. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے بھی آداب ہیں, قضائے حاجت کے آداب ہیں کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھو, استنجے کے بھی آداب ہیں. لیکن افسوس کہ آج پوری امت مر رہی ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے دل سے آداب مصطفیٰ کو ختم کر دیا گیا. جس کے منہ میں جس طرح آتا ہے منہ میں نہیں صاف کیتا ہوندا. ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لو, پھر بھی ہماری زبانیں اس کا قابل نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں. فجر پڑھ کے لوگ جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ اگر ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ کر میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں. بھائی نہیں جائز. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں سے ساری کائنات کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ادب مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے تو حضرت فیض عالم حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے لکھا ساری کائنات کے ولی مل جائیں وہ رسول پاک کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے تو یہ جملہ لکھا, فرمایا وہ نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے, ساری کائنات کے لوگ مل جائیں. فرمایا امام الانبیاء کی تو شان ہی جدا ہے. ہمارے ہاں رواج کیا بنا ہے, امام بیت الخلاء کے باہر کھڑا ہے, بندہ کہتا ہے مسئلہ دس نہیں کہ اسی سنیا جی جناب فلانا ہے بیٹھ کے کہہ رہا سی وہ حدیث نمبر بھی دس رہا ہے. تو ذرا اس حدیث کے بارے گل کر چھڑنا آئے میں آپ کو 1300 سال پیچھے لے کر جا رہا. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ کھڑے ہیں, انہوں نے مسئلہ پوچھا, ان کا نام ہے حضرت ہشام ابن غازی. وہ کہنے لگے حضور ایک حدیث کے بارے میں آپ بتائیں. آپ نے فرمایا میرا کوڑا لے کے آؤ, فرمایا رکوع کرو. یہاں رکوع کیا, آپ نے 20 کوڑے مارے. 20 کوڑے مار کر فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ حضور کی حدیث رستے میں کھڑے ہو کر نہیں پوچھی جاتی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک کا فرمان اگر پوچھنا ہو تو ایسے نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے کہا جی کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا میں تم بیٹھو یہاں پر, مسجد نبوی ہے, آپ اندر تشریف لے گئے, اپنے گھر میں غسل کیا, تسلی نال نہا کے واپس باہر تشریف لے کے آئے, وَتَطَيَّبَ پھر آپ نے خوشبو لگائی, وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُودًا صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے, وَلَبِسَ سَاجَهُ فرمایا میرا جبہ بھی منگواؤ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وَلَبِسَ سَاجَهُ اور اپنا خاص جبہ منگوایا, کپڑوں کے اوپر جبہ پہنا, جبہ پہن کر, اور پھر امامہ اور امامے کے اوپر باہر تشریف لائے, وَتُلْقَى لَهُ مِنَسَّةٌ اور پھر آپ نے اپنا خوبصورت سا تخت منگوایا, مسند حدیث, اس کے اوپر بیٹھے, اور پھر فرمایا وہ بخور جڑی ہے وہ بھی منگواؤ. بخور سامنے اس کو سلگایا, مدینے دی بخور. سلگانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا, حدیث سنانی تھی نا اس کو, یہ نہیں کہا رسول اللہ نے یہ کہا نا, اس کو سامنے بٹھایا اور پھر رسول پاک کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا صاحب مزار نے ایسے فرمایا. کہا آپ اشارہ سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے 30 برس ہو گئے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے حضور نے اپنا جلوہ نہ دکھایا ہو. تو اے ٹی وی پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے مقام کو تولنے والوں اور اپنا یوٹیوب کا چینل پروموٹ کرنے والوں, چاہے وہ جیلم میں بیٹھا ہے کوئی, چاہے وہ کراچی میں بیٹھا
कोशिश कर रहे हो। हमारे बड़े वो थे जो बरसरेआम ये कहते थे हम जिनको पढ़ते हैं उनको देखते भी हैं। तो बताओ क्या कभी तुमने भी देखा है? अरे जालिम के बच्चों, तुमने अभी कभी मुस्तफा की एक झलक देखी होती फिर तुम ऐसे न करते, फिर तुम रसूल पाक की सुन्नत के नौजवान बच्चों को गुमराह न करते, बल्कि तुम अपने यूट्यूब चैनल अपनी सारी पूरी टीम सामने बिठा के कहते आओ मैं तुम्हें आशिक की बात सुनाऊं कि मुख्तंद बदर शानी है। अगर तुमने रसूल पाक के जमाले जहां आरा की ताबिशों का कोई करोड़वां हिस्सा भी देखा होता तो तुम मेरे आका और मौला की उम्मत को रफा यदैन और ऊंची आवाज से आमीन कहने के नाम पर कभी भी गुमराह ना करते, बल्कि तुम कहते आओ यार की बातें करें, आओ यार के रुखसार की बातें करें। 14 सदियां हो गई, तुम्हें मसला ही कोई नजर नहीं आया हाथ उठाने के अलावा कि हाथ कब उठाने हैं। अभी तक तुमने उम्मत को यहां तक उलझाया हुआ है, रुकू जान तो पहले हाथ चुको, तो रुकू तो उठन तो पहले हाथ चुको कि सारा कुछ बताया है। ये क्यों नहीं बताया कि अबू बकर ये कहते थे हुजूर एक आरज़ू है निगाह अपनी हो चेहरा आपका हो। ये सबक कब पढ़ाओगे कि जब हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम दुगम हजरत उमर इब्ने खत्ताब बारगाह रिसालत में आते, बुखारी की हदीस 91, 92 और 93 के मुताबिक ये है कि आप न सिर्फ इतना झुकते बल्कि रसूल पाक की बारगाह में इतना झुककर सलाम पेश करते। सारी दुनिया को ये कहते हो वसीले से दुआएं नहीं पूरी होती और कहते हो बुखारी में लिखा हुआ नहीं पूरी होती। ऐ जड़ी बुखारी ने तू रोंदा फिरता है ना, जिस बाबे ने लिखी है ओदा नाम इमाम बुखारी है, पैदाशी तौर पर नाबीना पैदा हुए। 12 बरस आपकी जब उम्र हुई आपकी वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में अहले बैत का वसीला पेश करके कहा सोनिया नबी दी आल दा वास्ता मेरे पुत्र नू निगाहां अता फरमा दे। 3 बरस 3 सदियां हजरत आदम पाक रोते रहे, आसमान की तरफ नहीं देखा। 300 साल के बाद एक निगाह आसमान की तरफ की तो फौरन अल्लाह की बारगाह में कहने लगे अस्सलुका बिहक्की मुहम्मदिन अन तगफिर ली खतियती, या अल्लाह तेनु उस नाम दा वास्ता जेड़ा मीम तो शुरू होंदा है दाल ते मुकदा है, रसूल पाक के नाम का वसीला दिया। अल्लाह कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हमने उनके दिल में कुछ कलिमात डाले, जो ही उन्होंने उसका जिक्र किया हम उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपकी तरफ मुतवज्जे हो, आप मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, खुदा आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये जो मैं बता रहा हूँ क़यामत वाले दिन भी यही महफिल मिलाद हो रही होगी, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। फकत इतना सबब है इन इकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत वाले दिन आवाज आएगी, हुजूर फरमाते हैं जब मैं हशर में दाखिल होऊंगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शिफा में मौजूद है सैकड़ों कुतुब हदीस में, हुजूर फरमाते हैं मैं हशर में जब दाखिल होऊंगा मेरा रब मुझे अपने दस्ते कुदरत से सब्ज रंग का जुब्बा पहनाएगा। गुमान करके हमें जुर्रते सवाल नहीं, फकत इतना डर है कि हम तुझे लाजवाब कर देंगे। लेकिन अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद ऐथे इश्क होवे उत्ते बंदा रोजादार होवे, इश्क होवे हुजूर दा बंदा तरावी पढ़ रहा होवे, इश्क होवे हुजूर दा बंदा ज़कात दे रहा होवे, इश्क होवे हुजूर दा बंदा काबे दे फेरे कर रहा होवे, हज कर रहा, इश्क होवे रसूलुल्लाह दा बंदा मिनात मुज़दलिफा ते अरफात जा रहा, इश्क होवे हुजूर दा
پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا، ادب سیکھنا ہے وہ ان صحرا نشینوں سے جا کر پوچھو جن کی گردن کبھی کسی کے سامنے ایسے نہیں ہوئی تھی۔ صحرا نشین، اقبال کہتا ہے غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا۔ پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی آپ کو ادب نہیں سکھا سکتے، ادب کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ان سے جا کر پوچھو۔ بخاری صفحہ نمبر 448 کہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامہ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلق بها وجهه وجلدہ۔ عرب کا ایک شخص گزرا ہے عروہ، عرب والے کہتے ہیں کہ اگر نبوت ملنی ہوتی تو عروہ کو ملتی، اتنا رسپیکٹیبل تھا جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے اگر نبی ہونا ہوتا یہ ہوتا۔ تو وہ خود جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو اس نے آگے دیکھا کہ بھئی وہاں 1400 صحابہ بیٹھے ہیں، الفیہ انہیں قسم چکے تھلے رپورٹ لکھی، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا فواللہ، الفیہ رپورٹ دی، اس نے کہا اوئے تسی انہاں دے نال نہیں مقابلہ کر سکتے۔ ان کہا جی کیوں؟ اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا جو تھوک نیچے نہیں جانے دیتے وہ نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ اس نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، وہ جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس پانی کو لینے کے لیے وہ وجدانی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں پیش آتے قریب لگتا ہے تلواریں چل جائیں گی۔ صفحہ نمبر 448 ہے، یہ مکہ شریف کا نسخہ ہے، مکے میں پڑھایا جاتا ہے، کتاب الشروط ہے۔ قادو یقتلون، اس نے کہا ہوتے کتے میں عشق ویکھیا نے، وہ تھوک پھینکتے ہیں زمین پر نہیں جاتا، ان کے چہروں پر کہنے لگا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، ان کو کوئی کام پڑتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، وہ کسی ایک کو بلاتے ہیں بائی نیم، کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایک کو بلاتے میری بات سن کے جاؤ، ایک نہیں آتا، جتنے بیٹھے کہتے ہم نے جانا ہے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ، تعظیم کے سبب کوئی صحابی نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی کسریٰ وکسریٰ والنجاشی، کہنے لگا میں شاہ فارس کے پاس بھی گیا ہوں، شاہ روم کے پاس بھی گیا ہوں، اور شاہ ایران کے پاس بھی کثرت سے میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن واللہ الملک قطن یعظم اصحابہ ما یعظمہ اصحابہ اصحاب محمد محمدہ۔ کہنے لگا جیڑا منظر میں حضور نے دربار وچ ویکھیا کدھر اور نہیں ویکھیا۔ کچھ دنوں کے بعد جا کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، ان کا کیا دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ کہنے لگا وہ جو شدائی تھے نا، وہ جو انے با پیار کرتے تھے، ان کے پیار نے مجھے مذہب بدلنے پر مجبور کر دیا۔ حضور کے در کی طرف لوٹ آؤ، یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی صدیق اکبر سے لے کر ممتاز حسین قادری تک، بابا جی تک، سارے پاکان امت کا یہی پیغام کہ حضور کے در کی طرف